بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ لڑکی میرے سامنے اس وقت بے حس و حرکت پڑی تھی۔ ہمیں ایسا لگا کہ اب بس ہمیں اسے مٹی کے حوالے کرنا ہوگا، لیکن ہم سب رک گئے اور سوچا کہ پہلے ڈاکٹر کو بلایا جائے اور پتہ چلے کہ معاملہ کیا ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے آج ایسے لوگ ہمارے محل میں داخل ہو گئے تھے جو کبھی ہمارے محل کے پاس سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس عورت کے پیٹ سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ سب لوگ حیران تھے اور میں خود بھی۔ میں اسے اچھی طرح سے جانتی تھی، میں اسی کے ساتھ کام کرتی تھی، لیکن سب لوگ یہ دیکھنے نہیں آ رہے تھے کہ یہ ایک عورت ہے اور اس کے پیٹ سے اذان کی آواز آ رہی ہے۔ سب لوگ یہ دیکھنے آ رہے تھے کہ یہ تو ایک بری عورت ہے، تو اس کے اندر سے اذان کی آواز کیوں آ رہی ہے۔ ہم نے کہا ہم نے اس کو دفنانا ہے، لیکن اب سب لوگوں نے ضد کرنا شروع کر دی کہ نہیں، پہلے ہمیں پتہ لگانا ہوگا کہ معاملہ کیا ہے۔ اور بات یہاں تک پہنچی کہ پوسٹ مارٹم کروایا جائے۔ جب پوسٹ مارٹم کروایا گیا تو ڈاکٹر سجدے میں گر گیا اور رونے لگا۔ پاس کھڑے کچھ اور لوگوں کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ میری اس دوست نے، اس کا نام فاطمہ تھا، اسے یہاں پر آنے کے لیے اپنے ماں باپ چھوڑنا پڑے تھے۔ یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے، لیکن اسے بھائیوں پہ قربان کیا گیا۔ اس کے ماں باپ گاؤں میں رہتے تھے، ان کے 4 بیٹے تھے، وہ سب سے بڑی بہن تھی۔ انہوں نے کہا جو بھی کمائے گی وہ ہم اپنے بیٹوں کی پڑھائی پر لگائیں گے، کیونکہ ہم انہیں پڑھا لکھا کر اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں، اور ایک اچھی انسان کو بازار میں چھوڑ کر جا رہے تھے۔ آخر یہ کس قسم کا انصاف تھا؟ جب کوٹھے پر اتنی خوبصورت لڑکی کو بیچنے کے لیے ماں باپ آئیں تو بھلا کون ان سے سوال کرے گا؟ ان کا اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہماری مالکن نے سوال کر لیا کہ اپنی بیٹی ہے یا کہیں اور سے اسے اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہماری اپنی بیٹی ہے۔ یہ جو لوگ بڑے بڑے بنگلوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں نا کہ اب نہیں، وہ زمانہ نہیں رہا، اب کہاں بیٹا بیٹی میں فرق کیا جاتا ہے، میں ان لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ ابھی بھی وہی زمانہ ہے۔ اگر آپ لوگوں کے سیکٹر میں یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ختم ہو گیا ہے۔ وہ لوگ اسے طوائف خانے پہ بیچ کے چلے گئے اور کہا اس کی ماہانہ کمائی آپ ہمارے اس نمبر پر بھیج دیجیے گا تاکہ ہم اپنے بیٹوں کی پڑھائی پہ لگا سکیں۔ وہ بری طرح سے چلا رہی تھی کہ امی مجھے یہاں چھوڑ کے نہ جائیں، میرے لیے یہ جگہ ایک دوزخ ہے۔ آپ مجھے کیوں جیتے جی مارنا چاہتی ہیں؟ کیوں مجھے دوزخ میں چھوڑ کے جا رہی ہیں؟ لیکن انہوں نے اس کی ایک آواز نہیں سنی۔ ہم سب کو یہی لگ رہا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اس کے سگے ماں باپ نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں تھا کہ ہم نے یہ منظر پہلے نہ دیکھا ہو کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو اس جگہ چھوڑا ہو، لیکن اتنی خوبصورت بیٹی کو وہ یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے تھے۔ ان کو کیا اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہاں پر کیا ہونے والا تھا؟ پر وہ اسے یہیں پہ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اس نے 4 دن تک کھانا نہیں کھایا۔ وہ جان دینا چاہتی تھی، پر ایسی جگہوں پر کوئی کسی کو خودکشی کرنے نہیں دیتا، وہ بھی اتنی خوبصورت لڑکی کو۔ اسے اتنا تنگ کیا گیا کہ وہ بالآخر خود ہی مان گئی کہ وہ یہ سب کچھ کرے گی۔ پھر معاشرہ کہتا ہے کہ وہ یہ سب نہ کرتی، جان دے دیتی۔ کیوں دے دیتی کوئی جان؟ کوئی جتنا جینا چاہے تو ہم کیوں اسے مرنے پر مجبور کر دیں؟ جان دینا اتنا آسان نہیں ہوتا، وہ بھی اس عمر میں ایسا فیصلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور جو کرے اسے بھی روک دیا جائے تو کوئی کیا کرے؟ اس نے کہا کہ آج سے کوئی مجھے فاطمہ نہ کہے، یہ نام بڑا پاک اور خوبصورت ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرے اس نام کے ساتھ کوئی بدنامی لگے۔ تو طوائف خانے کی مالکن نے اس کا نام ریشمی رکھ دیا اور کہا ہم آج سے تمہیں ریشمی کے نام سے پکاریں گے۔ جب سے ریشمی اس کوٹھے میں آئی تھی، کوٹھے کے تو وارے نیارے ہو گئے تھے۔ سب کو پتہ چل گیا کہ یہاں ایک بہت خوبصورت اور جوان لڑکی آئی ہے، اسی لیے پہلے ہی دن سے اس کی بولی لگانے کے لیے بڑے بڑے سیٹھ آئے تھے۔ جس نے سب سے بڑی بولی لگائی اس کو اسی کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ بالکل چپ چاپ بیٹھی تھی، اپنے لیے اب کوئی احتجاج نہیں کر رہی تھی۔ مجھے اس پہ بہت ترس آیا، میں بھی اسی طرح یہاں آئی تھی، سوچا کہ اس کے پاس تو ابھی بھی وقت ہے۔ میں نے اسے کہا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میں اسے ایک کمرے میں لے گئی،
بڑی مشکل سے اسے یہاں لے کر آئی تھی۔ میں نے کہا مجھے اس کا میک اپ ٹھیک کرنا ہے۔ میں نے اسے وہاں سے بھاگ جانے کا راستہ دکھایا۔ میں نے کہا جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے، یہ جگہ تمہارے لیے دوزخ بن جائے گی۔ وہ سب لوگ باہر بیٹھے تھے، بھاری بولی لگا رہے تھے، تم یہاں سے چلی جاؤ، کہیں بھی چلی جاؤ۔ اس نے کہا کہاں چلی جاؤں؟ جب اپنے ماں باپ نے ہی میرے ساتھ یہ سب کیا تو اب میں کہاں جاؤں؟ اور جہاں جاؤں گی وہاں بھی یہی سب کچھ ہوگا۔ یہاں پہ تو اپنی مرضی سے ہو رہا ہے، باہر نہ جانے کیا ہوگا۔ تم مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو۔ میں نے کہا تم نہیں سمجھ رہی، تمہیں نہیں پتہ کہ یہ جگہ کتنی بری ہے۔ اس نے کہا مجھے اب پتہ چل گیا ہے، لیکن یہ جگہ اس جگہ سے زیادہ بری نہیں ہے کہ جس جگہ میں مجھے اسی لیے جوان کیا گیا کہ ایک دن میں اپنے بھائیوں کے لیے پیسے کماؤں، اور میں کون ہوتی ہوں اس کے بارے میں کسی نے کچھ نہیں سوچا۔ تمہیں پتہ ہے میں بہت اچھے کپڑے سیتی ہوں، میں کپڑے سی کے پیسے کما سکتی ہوں، لیکن امی نے کہا کہ کپڑے سینے کے لیے ہمارے گاؤں میں کوئی 300 سے زیادہ روپے نہیں دیتا، اور اگر اسے وہاں بھیج دیں گے تو یہ ایک ہی دن میں ہزاروں روپے کمائے گی۔ اپنی ماں کی زبان سے ایسی بات سننے کے بعد، اپنے باپ کی باتیں سننے کے بعد، جلدی کرو، پھر اسے بیچنے بھی جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ اسے اس کوٹھے پر نہیں جائیں گے، اس والے پر جائیں گے، وہاں زیادہ پیسے ملیں گے۔ اس طرح کے جملے سننے کے بعد جینے کا دل کس کا کرتا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں زندہ ہوں؟ میں زندہ نہیں ہوں، میں مر چکی ہوں۔ اس کی باتیں سن کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اس سے پہلے بھی نہ جانے کتنی کہانیاں سنی تھیں، لیکن یہ کہانی بہت بری تھی۔ اس میں اپنوں نے ہی اپنوں پہ وار کیا تھا۔ پھر اس کے ساتھ وہی ہوا جو یہاں پر رہنے والی ہر لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جب بھی میں اسے دیکھتی روتے ہوئے ہی دیکھتی، وہ چیخ چیخ کے روتی، پھوٹ پھوٹ کے روتی۔ میں اسے کہتی تھی کہ جب سب کچھ ایسے ہی رہنے والا ہے تو کیوں اپنی جان ہلکان کرتی ہے؟ نہ جانے اسے اس بات کا دکھ تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یا پھر اس بات کا کہ اس کے ذمہ دار اس کے ماں باپ ہیں۔ اس کے آنسو نہیں رکتے تھے۔ آج اسے یہاں پر آئے ہوئے 1.5 مہینہ ہو گیا تھا، اور وہ ابھی تک رو رہی تھی۔ کھانا بھی نہیں کھاتی تھی، بس اتنا کھا لیتی کہ جس سے زندہ رہ سکے، لیکن پھر مالکن نے کہا کہ اسے صحیح طرح کھانا پلانا ہوگا، نہیں تو اس کی خوبصورتی خراب ہو جائے گی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ رہے ہیں، کلر بھی دبتا جا رہا ہے۔ اچھی خوراک کھلاؤ اسے، بکرے کے گوشت کے سالن اور اس کے پائے صبح ناشتے میں کھلایا کرو۔ یہ تھوڑی اور صحت مند ہو جائے گی تو اور زیادہ خوبصورت لگے گی۔ یہ تو وہی بات تھی، قربانی کے بکرے کو اچھی طرح کھلایا جاتا ہے۔ ہم سب کا بھی یہی حال تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ یہ کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے، لیکن ہمیں ذمہ داریاں یہ کام چھوڑنے ہی نہیں دیتی۔ جیسے ریشمی اپنے بھائیوں کے لیے پیسے کما رہی تھی، ایسے ہی میں اپنے 2 بچوں کے لیے، جن کو میں نے اپنی ایک بہن کے پاس رکھا ہوا تھا، میں ان کے اوپر اس جگہ کا سایہ بھی نہیں پڑنے دینا چاہتی تھی۔ میرا شوہر تو مجھے یہاں چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ چلا گیا۔ اس طرح کوئی اپنے ماں باپ کے لیے یہ کام کر رہی تھی تو کوئی خود اپنے لیے تھی۔ میں نے ایک دن ہماری مالکن کو کہا کہ ریشمی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کسی دن یہ خودکشی کر لے گی۔ اس نے کہا نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ خودکشی کرے گی، کیونکہ ابھی اپنی قسمت کا غصہ خود پہ نکال رہی ہے۔ یہ اپنی جان نہیں دے گی۔ وہ میرے ہی کمرے میں ہوتی تھی۔ ویسے تو ہم لوگ بہت مصروف رہتے تھے، لیکن دن میں سویا کرتے تھے تاکہ ہماری نیند پوری ہو جائے، اور وہ دن میں بھی روتی رہتی تھی۔ میں اس کے رونے سے دکھی بھی رہتی اور اب تنگ بھی آ گئی تھی۔ میں نے کہا تو جتنا رو رہی ہے یہاں پر اتنا کوئی نہیں رویا۔ یہ دنیا بہت ہی زیادہ بری ہے، یہاں پر سب لوگوں کا آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے، یہاں تک کہ ماں باپ کا بھی۔ بیٹے چاہے تاکہ معاشرے میں سر اٹھا سکیں کہ ہمارے تو بیٹے ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں، پھر ان بیٹوں کی نوکریاں لگ جاتی ہیں، پھر ان سے امیدیں رکھتے ہیں۔ بیٹیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو ان سے بھی امیدیں رکھی جاتی ہیں کہ یہ ہمارے لیے کیا کرتی ہیں، چھوٹی والی نے تو یہ کیا تھا، بڑی والی تو یہ نہیں کرتی۔ یار یہاں سب ماں باپ کا بھی مطلب بھی ہوتا ہے اپنے ساتھ۔ ایسی دنیا ہے تو کس لیے رو رہی ہے؟ بس چھوڑ رونا دھونا۔ اس نے کہا ایک دن چھوڑ دوں گی، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا،
زیادہ دن برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ پھر مجھے ریشمی کے بارے میں ایک اور بات پتہ چلی، وہ یہ کہ یہاں پر آنے والا ایک تماشبین اس پہ عاشق ہو گیا، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اور وہ اس سے نکاح بھی کرنا چاہتا تھا۔ میں اس آدمی کو جانتی تھی، وہ یہاں پر پہلے بھی آ چکا تھا، بہت امیر آدمی تھا، اس کی پہلے سے ایک بیوی تھی لیکن اولاد نہیں تھی۔ وہ ریشمی پر اس قدر عاشق ہو گیا کہ اسے نکاح کر کے یہاں سے لے جانا چاہتا تھا، لیکن ہماری مالکن اپنے سونے کے انڈے دینے والی مرغی کو یوں تو نہیں بھیج سکتی تھی، وہ تو اس سے روز انڈے لے کر کھا رہی تھی۔ پھر مرغی کو تو ایسے ختم کر سکتی تھی، لیکن اس آدمی نے اتنے زیادہ پیسے دینے کا وعدہ کیا کہ ہماری مالکن کے منہ میں بھی پانی آ گیا۔ اس نے کہا اتنے پیسوں میں تو ہمارے بہت سے سال اچھے گزر جائیں گے، پھر ہمیں اسے یہاں رکھنے کی کیا ضرورت ہے، تب تک تو یہ بھی بوڑھی ہو جائے گی۔ انہوں نے تو کہہ دیا اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہے تو تم اسے ساتھ لے جا سکتے ہو، جب تمہارا دل بھر جائے تو پھر اسے واپس بھی چھوڑ دینا۔ اس نے کہا میں اسے نکاح کر کے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں، پر جب مجھے یہ بات پتہ چلی کہ ریشمی نے اس سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا ہے تو میرے قدموں تلے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے کہا آخر یہ کس قسم کا فیصلہ ہے؟ میں فوراً اس کے پاس گئی۔ میں نے کہا دن رات روتی مرتی رہتی ہے، اب قسمت تجھے اتنا بڑا موقع دے رہی ہے اور تو نے انکار کر دیا۔ تو جانتی ہے بار بار زمان جیسے لوگ نہیں آتے اس کوٹھے پر، کوٹھوں سے بیویاں لینے کوئی نہیں آتا۔ ریشمی تجھے اس بات کے بارے میں سوچنا ہوگا، اگر وہ تجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے تو چلی جا، اسی میں تیرا بھلا ہے۔ اس نے کہا تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے کہ کوٹھوں سے بیویاں لے کر نہیں جاتا کوئی، طوائف کی صرف جگہ بدلتی ہے، مقام نہیں بدلتا۔ اب میں ایک طوائف بن چکی ہوں، اب میری جگہ تو بدل جائے گی لیکن مجھے کوئی مقام نہیں ملے گا۔ میں تو اس دنیا کے لیے ایک گالی بن گئی، اس معاشرے کا ایک ایسا کردار جسے کبھی عزت نہیں ملے گی، کبھی بھی نہیں۔ مجھے کوئی عزت سے یاد نہیں کرے گا۔ نہیں، مجھے جانا، اس شخص کے ساتھ میں نے کچھ اور سوچا ہے۔ میں نے کہا کیا سوچا ہے تم نے؟ کیا کرو گی تم؟ اگر تجھے اپنے لیے سوچنا ہوتا تو زمان سے نکاح کرنے سے انکار نہیں کرتی۔ میں نے کہا اگر مجھے ایسا موقع ملتا تو میں ایک بار بھی نہیں سوچتی۔ دوزخ سے نکلنے کے لیے اگر آپ کو موقع دیا جائے تو کوئی پاگل ہی ہوگا جو یہ سوچے گا، بلکہ پاگل جنونی ہوگا۔ اس نے کہا ہاں میں بھی جنونی ہوں اور مجھے راستہ مل گیا ہے، مجھے پتہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میری داستان جیسی بھی ہو پر میرا انجام ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کون سا انجام؟ مجھے اس کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھیں، لیکن اس کی یہ لائن میرے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ اس نے کہا میری داستان جیسی بھی ہو پر میں اپنا انجام بدلوں گی۔ کیسے بدلتی وہ اپنا انجام؟ طوائف کا انجام اس کی زندگی سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ ایک دن میں نے دیکھا وہ صبح صبح جاگ رہی تھی، نیند تو مجھے بھی نہیں آ رہی تھی کیونکہ ہماری روٹین ہی خراب رہتی تھی۔ میں نے کہا کیا سوچ رہی ہے؟ آج تیری آنکھوں میں آنسو نہیں ہیں؟ اس نے کہا آج میری آنکھوں میں آنسو اس لیے نہیں کیونکہ میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ میں نے کہا کیسا فیصلہ؟ اس نے کہا تجھے بھی پتہ چل جائے گا، تجھے تو سب سے پہلے پتہ چلے گا، تو فکر نہیں کر، تو میری دوست ہے۔ میں نے کہا دوست ہونا بھی کس کام آیا؟ میں تجھے کتنی دفعے بچانے کی کوشش کر چکی ہوں لیکن تو بچنا ہی نہیں چاہتی۔ اس نے کہا میں کس کے لیے بچوں؟ یہاں سے کہاں جاؤں گی؟ امی ابو جنہوں نے مجھے یہاں پہنچایا تھا۔ تو میں نے کہا تم ان سے محبت کرتی تھی؟ اس نے کہا بہت زیادہ، میں اپنے بابا سے اور اپنی امی سے بہت محبت کرتی تھی، میں ان کے علاوہ کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں کرتی تھی، وہ بھی میرا بہت خیال کرتے تھے، پر پھر امی نے بیٹے پیدا کرنے شروع کر دیے اور میں انہیں بری لگنے لگی۔ وہ مجھ سے بھائیوں کے کام کرواتی، گھر کے کام کرواتی، مجھے کہتی تھی کہ ان بھائیوں کو سنبھالنا تیرا کام ہے، اور اب جب وہ 3-4 سال کے ہو گئے تو ان کو اسکول داخل کرنے کے لیے مجھے یہاں پہ بھیج دیا۔ میرے بابا مزدور ہیں، زیادہ پیسے نہیں کماتے، اور میری امی کہتی ہیں کہ بہت اچھے اسکول میں پڑھانا ہے تاکہ وہ پڑھ لکھ کر اچھی نوکریاں کریں، پھر ہم لوگ غریب سے امیر ہو جائیں۔
انہوں نے مجھے بہت تنگ کیا، میرے حصے کا کھانا میرے بھائیوں کو دیا، میرے کھلونے میرے بھائیوں کو دے دیے، ہمیشہ مجھ سے قربانی مانگتی تھی، لیکن میں سوچتی تھی کہ میں بڑی بہن ہوں تو اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے اگر میں قربانی نہیں دوں گی تو کون دے گا؟ لیکن مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ مجھ سے اتنی بڑی قربانی مانگ لے گی جس کے بعد میں واقعی میں قربان ہو جاؤں گی۔ اب میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ ایک دن اس کے ماں باپ اس سے ملنے کے لیے آئے، لیکن دراصل ایسی بات نہیں تھی۔ انہوں نے 2-3 مہینے کے پیسے نہیں لیے تھے اور وہ خود لینے کے لیے چلے آئے کیونکہ اس بازار میں ان کا کوئی کام تھا۔ ریشمی نے ان کو دیکھا، انہوں نے کہا کیسی ہے تو، اور یہ سوال کر کے وہ خاموش ہو گئے کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ وہ یہاں پہ کیسی ہو سکتی تھی۔ ریشمی نے کہا کہ زندہ ہوں۔ وہ آگے ہی نہیں بڑھی، نہ ان سے گلے ملی، نہ ان سے ہاتھ ملایا، نہ ان کے پاس گئی، بس ایک ستون پکڑ کے کھڑی رہی۔ وہ لوگ بھی پیسوں کا انتظار کر رہے تھے، اسی لیے یہاں بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ان کو پیسے مل گئے۔ انہوں نے کہا اچھا چلتے ہیں ہم ریشمی۔ ریشمی نے کہا میرے بھائی کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، پڑھائی شروع ہو گئی ہے۔ عمر ہے نا سب سے بڑا والا، وہ تو فرسٹ آیا ہے، بہت اچھے سے پڑھائی کر رہا ہے۔ ریشمی نے کہا خدا کرے میرا بھائی کامیاب ہو جائے، لیکن جب آپ لوگ ان کو اپنی زندگی کی کہانی سنائیں گے تو یہ سنانا مت بھولیے گا کہ تم لوگوں کی پڑھائی کے لیے ہم نے تمہاری اکلوتی بہن کو ایک کوٹھے پہ بیچ دیا تھا تاکہ وہ طوائف بن جائے، اور ان پیسوں سے ہم نے تمہیں پڑھایا ہے۔ ریشمی نے یہ بات جتنے نارمل انداز میں کی تھی وہ اتنی ہی نارمل نہیں تھی۔ اس کے ماں باپ کے چہرے سے مسکراہٹ اڑ گئی۔ اس کی ماں نے اس کے باپ سے کہا چلو یہاں سے۔ وہ غصہ دکھاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، جبکہ ریشمی پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے زمین پہ گر گئی۔ اس دن مجھے ایسا لگا کہ اس کے اندر کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے جو اب کبھی نہیں جڑ پائے گی، کیونکہ 2 دن بعد ہی ہم سب نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ ہم حیران رہ گئے۔ صبح سے اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی، اب شام ہو گئی تھی، سب لوگ تیار ہو رہے تھے، میک اپ کر رہے تھے، لیکن وہ ابھی تک اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ بالآخر مجھے ہی اسے بلانے کے لیے کمرے میں جانا پڑا۔ سامنے کا منظر دیکھ کے میں حیران رہ گئی۔ وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ میں اسے جھنجھوڑنے لگی، ہلانے لگی۔ میں نے کہا ریشمی، ریشمی، مجھے خودکشی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ نہ جانے اسے کیا ہوا تھا، لیکن یہ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ بے ہوش نہیں تھی بلکہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ میں نے چیخ چیخ کر سب کو بلایا، سب آ رہے تھے، لیکن ایک بات بہت عجیب تھی۔ جیسے ہی میں نے کمرے میں قدم رکھا مجھے اذان کی آواز آئی۔ میں حیران ہوئی کیونکہ ہمارے آس پاس کوئی مسجد نہیں تھی۔ بھلا ایسے علاقوں میں کون مسجد بناتا ہے؟ پھر یہ اذان کی آواز اتنے قریب سے کہاں سے آ رہی تھی؟ ہمارے پاس تو فون بھی نہیں تھا کہ اس فون پہ کسی نے رنگ ٹون لگائی ہو، لیکن یہاں پر اس طرح کی رنگ ٹون کوئی بھی نہیں لگاتا تھا، نہ ہی الارم کی آواز ایسی لگائی جاتی تھی۔ 1 گھنٹہ گزرا، پھر سے اسی طرح کی آواز آنے لگی۔ ہم لوگ حیران ہوئے کہ اذان کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اب سب لوگ بھی حیران ہونے لگے۔ جیسا ہی گھنٹہ ختم ہوتا تھا اچانک سے اذان کی آواز آتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کوئی چھوٹے سے اسپیکر پہ اذان پڑھا رہا ہے۔ پھر میں نے ریشمی کی میت کی طرف دیکھا تو میرے قدموں تلے سے یہ سن کے زمین ہی نکل گئی کہ دراصل یہ اذان کی آواز اس کے پیٹ کے اندر سے آ رہی تھی، لیکن اب اذان کی آواز رک چکی تھی۔ ہم نے 1 گھنٹہ اور انتظار کیا تو پھر سے آواز آئی۔ اس دفعہ تو ہم نے سب سنا، باقی سب بھی حیران رہ گئے۔ یہ بات آس پاس پھیل گئی اور پورے محلے میں پھیلنے لگی۔ ابھی ریشمی کو اس دنیا سے گئے کچھ ہی گھنٹے ہوئے تھے کہ آس پاس کے لوگوں کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے کہا لگتا ہے یہ کوئی نیک عورت تھی، اس کے اوپر کوئی جبر ہوا تھا، یہ سب کچھ اپنی مرضی سے نہیں کرتی تھی۔ ہوا تو ایسا ہی تھا، لیکن معاملہ سمجھ سے باہر تھا۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ سب جھوٹ ہے، ایسے ہی کوئی افواہ ہے، لیکن باہر سے بھی لوگوں نے آ کر یہ سب کچھ دیکھنا شروع کر دیا۔ ایسے ایسے لوگ ہمارے محلے میں آ گئے جو یہاں سے گزرنے پر بھی راضی نہیں تھے۔ یہ تو ہیرا منڈی ہے، لیکن اب سب لوگ آ رہے تھے، اس خبر کو سن سن کے حیران ہو رہے تھے کہ ایک ہیرا منڈی کی طوائف اس دنیا سے چلی گئی، اس کے پیٹ سے اذان کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے ریشمی کے گھر والوں کو بھی فون کر دیا۔
انہوں نے کہا اس دنیا سے چلی گئی؟ اوہو، یہ تو بڑا نقصان ہوا۔ اچھا ہم آتے ہیں۔ بس اتنا کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ ان کی آواز سے لگ رہا تھا انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ ان کی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی۔ ان کو اپنے نقصان اور فائدے کی پڑی تھی۔ مجھے تو ابھی بھی شک تھا کہ یہ لوگ اس کے ماں باپ نہیں تھے۔ شاید انہوں نے اس کو کسی جگہ سے اٹھایا تھا، ورنہ یہ اس کے ساتھ اتنا برا کبھی نہیں کرتے۔ ریشمی کی ماں کی شکل اس سے بہت زیادہ ملتی تھی تو وہ اس کی ماں ہی۔ دنیا میں مائیں ایسی بھی ہوتی ہیں۔ یہ سن کے مجھ پہ عجیب سی کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ میرے ماں باپ اس دنیا میں تھے ہی نہیں، تبھی تو میں اس جگہ پر آئی تھی، لیکن پھر بھی مجھ میں اور ریشمی میں کیا فرق رہ گیا تھا؟ اس کے ماں باپ بھی تھے، 4 بھائی بھی تھے، پھر بھی وہ اس جگہ پر آ گئی نا۔ اس کی ماں طوائف تھی، نہ اس کا باپ دلال تھا۔ پھر اسے اس جگہ پر کیوں آنا پڑا؟ کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کی ایک کڑوی حقیقت ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ عروج پہ ہو رہا ہے۔ ہم کبوتر کی طرح آنکھیں تو بند کر سکتے ہیں، لیکن انکار نہیں کر سکتے۔ سب لوگ ریشمی کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے۔ ایک گھنٹے کے بعد اذان کی آواز آتی تھی، یہاں تک کہ ایک مفتی بھی وہاں پر آ گیا۔ اس نے کہا تم لوگوں نے کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ یہ لوگوں کو جمع کرنے کا کوئی نیا طریقہ ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، میں اس کے خلاف جاؤں گا۔ میں تم لوگوں کو اس محلے سے نکال لوں گا۔ تم لوگوں کی وجہ سے پورا محلہ بدنام ہے۔ اس نے تو آ کے خطبہ ہی شروع کر دیا، لیکن جب اس نے خود بھی اذان کی آواز سنی تو حیران رہ گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں تھا، ریشمی کے چہرے پہ بہت زیادہ نور لگ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ مسکرا رہی ہے، جبکہ اس کی پوری زندگی میں نے آج تک اسے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ جب بھی دیکھا روتے ہوئے اور اداسی کی حالت میں ہی دیکھا تھا۔ میرا دل تو خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میری دوست تھی اس دنیا سے چلی گئی، یہ ظلم تھا۔ اس کے ماں باپ بھی آ گئے، وہ بھی یہ معجزہ دیکھنے لگے۔ مجھے تو اس کے ماں باپ پہ غصہ آ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ تو کہیں گے کہ اس کی لاش ہمیں دے دو تاکہ اس کی لاش سے ہم بھی پیسے کما لیں۔ ان کو تو یہاں بلانا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے ان کو فون کر دیا۔ وہ لوگ بھی یہاں کھڑے تھے، مفتی صاحب بیچ میں پڑ گئے، محلے کے کچھ لوگ بھی آ گئے۔ سب نے کہا یہ سب کچھ جھوٹ ہے، انہوں نے یہاں پر بندے اکٹھے کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ پوسٹ مارٹم کروائیں گے، پتہ چلے گا کہ اس کے پیٹ سے آواز کیسے آ رہی ہے۔ ضرور اس کے پیٹ کے اندر کوئی چیز ہے جس سے یہ آواز آ رہی ہے۔ پوسٹ مارٹم والا یہاں سے دور نہیں رہتا، ایک پرائیویٹ سیکٹر پہ کام کر رہا تھا، اس کا نام حماد تھا۔ اسے کہا گیا کہ پوسٹ مارٹم کرنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں پوسٹ مارٹم کرتا ہوں، پھر رپورٹ آپ لوگوں کو دے دوں گا۔ میں نے کہا کیا میں ساتھ کھڑی ہو سکتی ہوں؟ اس نے مجھے پہلے ایک نظر دیکھا، میں نے ہاتھ جوڑے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ ساتھ کھڑی ہو جائیے گا۔ ہم دونوں اندر کھڑے تھے جب پوسٹ مارٹم ہو رہا تھا۔ ویسے تو میں نے منہ پیچھے کیا ہوا تھا، میں وہ سب نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن اچانک سے ہی سجدے میں وہ گر گیا، بری طرح سے رونے لگا۔ جب میں نے ریشمی کی طرف دیکھا تو میں بھی چیخ چیخ کے رونے لگی۔ اس نے کہا آپ ہمت کریں۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اس کے بعد اس نے رپورٹ تیار کر دی اور سجدے میں اس لیے گرا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ وہ لڑکی کس قدر تکلیف میں تھی۔ وہ اس کے لیے دعا کر رہا تھا۔ اس نے کہا اس عورت کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں جس سے یہ آواز آ سکے، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے اور جا چکی ہے، اس لیے میت کو جلد از جلد دفنایا جائے۔ اس کے بعد سے ریشمی کو سب اچھے الفاظ میں یاد کرتے تھے۔ جس جگہ اس کی قبر بنائی تھی وہاں بھی لوگ آتے، کچھ لوگ آتے فاتحہ پڑھتے، کچھ لوگ پھول رکھ کر جاتے، کچھ لوگ دیے بھی جلانا شروع ہو گئے تھے۔ اب اسے کوئی بھی طوائف کے نام سے یاد نہیں کرتا تھا۔ سب کہتے تھے کہ وہ عورت جس کے پیٹ سے اذان کی آواز آتی تھی یہ اس کی قبر ہے۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن لگتا ہے بہت نیک عورت تھی۔ نیک دن اس کی قبر کے پاس بیٹھی تھی تو مجھے ریشمی کا ایک جملہ یاد آیا۔ اس نے کہا میری داستان جیسی بھی ہو پر میرا انجام مختلف ہوگا۔ واقعی اس کی داستان مختلف ہو گئی تھی۔ دراصل آج ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے اندر ایک چھوٹی سی مشینری تھی جس کو اس نے نکل لیا تھا۔ اس کے اندر سے یہ آواز آ رہی تھی جس کو الارم کی طرح اذان کی آواز لگائی گئی تھی۔ اس نے کسی گاہک کے پاس سے لی تھی کیونکہ یہاں پر بہت امیر لوگ بھی آتے تھے۔ اس کے ساتھ دنیا میں جو کچھ بھی ہوا وہ اس سے اتنی تنگ آ گئی کہ اس نے واقعی اپنی موت کے بعد زندگی کو بدل لیا تھا۔ میں نے اس سے پوسٹ مارٹم کے سامنے پھر سے ہاتھ جوڑے، اسے کہا کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا،
کیونکہ میں سمجھ گئی تھی کہ ریشمی نے یہ سب کچھ جان بوجھ کے کیا تھا۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے کیونکہ اس نے خودکشی کی تھی۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کسی پہ اتنا زیادہ ظلم کیا جائے تو کیا اسے اپنے ساتھ یہ سب کچھ کر لینا چاہیے جو ریشمی کے ساتھ ہوا؟ کیا وہ جائز تھا؟ آج بھی بھائیوں کو بہنوں کے اوپر ترجیح دی جاتی ہے۔ کیا آپ لوگ اس بات کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ یا آپ لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ لڑکے لڑکی میں فرق کیا جائے؟ اگر ایک لڑکی بھائیوں کی بہن ہے، اسے اس کی پسند کی چیز بھی کھانے کو نہ ملے تو یہ بھائیوں کے لیے رکھ دو، تو یہ ظلم کی شروعات ہوتی ہے۔ اور پھر ریشمی پہ ہونے والا ظلم تو بہت بڑا تھا۔ اب میں اسے ریشمی نہیں فاطمہ کہہ کے یاد کرنا چاہوں گی۔ ہم نے اس کی قبر پہ اس کا نام فاطمہ ہی لکھوایا ہے کیونکہ یہی اس کا اصلی نام تھا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔